الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، انسان کا سب سے قیمتی سامان، سب سے قیمتی متاع، سب سے اس کی قیمتی چیز اس کا کردار ہے، اس کا کیریکٹر ہے، اور کردار اور کیریکٹر کی تعمیر اور بلڈنگ کا سب سے بڑا وسیلہ اور سبب اس کی زبان اور اس کی خواہشات، اس کے ڈیزائرز کا ضبط ہے، کنٹرول ہے۔ مختلف تہذیبوں کے عروج و زوال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اکثر معاشرے اور سوسائٹیز زبان کی لغزش، زبان کے پھسلنے اور شہوت کی، ڈیزائرز کی بے راہ روی کے سبب بکھر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایک مختصر سے جملے میں ایسی نصیحت فرما دی جو پوری زندگی کا آئین بن سکتی ہے، پوری زندگی کا ایک رول، ایک اصول، ایک ضابطہ بن سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، گارنٹی دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کا گارنٹر بنتا ہوں، جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ الفاظ کوئی عارضی وقتی وصیت نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل دستور حیات ہے، جن میں نجات کا خلاصہ پوشیدہ ہے، نجات کا خلاصہ چھپا ہوا ہے۔ زبان کی حفاظت اور عفت کی پاسبانی، عفت کی، عزت کی، دیکھیں بانی عفت کا اور عزت کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، بسا اوقات انسان کو یہی چھوٹا سا عضو، یہی چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا بسا اوقات انسان کو صدیقین اور سچوں کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، اعلیٰ مرتبے پر لے جاتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا صراط مستقیم بتا۔ اور یہ ہمیں تعلیم ہے، نماز کی ہر رکعت، چاہے فرض ہو چاہے سنت اور نفل ہو، نماز کی ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ دنیا کے اس جنگل میں اور دنیا اتنی بڑی، اتنی وسیع دنیا میں پھسلنے کے راستے اور اسباب بہت زیادہ ہے، لیکن نجات کا راستہ اور سیدھا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور اسی راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ اور وہ راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، وہ سب سے پہلے وہ درجہ، وہ قسم نبیوں کی ہے، وہ صدیقین، نبیوں کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے۔ تو نبی کے درجے پر عام انسان نہیں پہنچ سکتا ہے،
नबूवत ये कोई कसबी चीज नहीं है, ये वहबी है, अल्लाह की तरफ से अता की जाने वाली चीज है। हम कमा कर हासिल नहीं कर सकते, हम स्ट्रगल करके हासिल नहीं कर सकते। ये अल्लाह जिसको देता है, जिसका इंतखाब करता है, जिसको चूज और सिलेक्ट करता है, उसी को नबी बना देता है। तो नबियों के बाद जिसका दर्जा है वो सिद्दीकीन का है। तो जबान की अगर हम हिफाजत करें तो यही जबान की हिफाजत, यही जबान को सही चलाना, जबान का सही इस्तेमाल सिद्दीकीन के दर्जे तक पहुंचा देती है। और अगर जबान की हिफाजत न करे, उसको कंट्रोल में न रखे, तो यही जबान हमें मुनाफिकीन के दर्जे पर और मुनाफिकीन के जमात में हमें पहुंचा देती है। और मुनाफिकीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या तैयार कर रखा है, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, के मुनाफिकीन के लिए जहन्नम का सबसे निचला तबका और दर्जा और ग्रेड अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। इसलिए कि दो स्टैंडर्ड, दो मुंह वाला होता है, यहां आया तो इनकी तरह, वहां गया तो उनकी तरह। लेकिन झूठ बोलना, गालियां देना और दूसरों की गीबत करना, बुराई करना, ये सारे मुनाफिकीन की खसलतों में आता है। इसीलिए अगर जबान का सही इस्तेमाल नहीं, जबान पर कंट्रोल नहीं, मतलब जबान से गालियां बकना, सबको शितम करना, गीबतें करना, चुगली लगाना, किसी के दिल शिकनी करना, ये जबान हमें मुनाफिकीन के दर्जे में ले जाती है। मुनाफिकीन वही बात करे तो झूठा बोले, सबसे पहले ये झूठ बोले, झूठ बोलना, गालियां देना, गालियां बकना, ये सारे उनमें उसके खसलतों में आ जाता है। लिहाजा जबान पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, दो चीजें जो जबान की हिफाजत की, जबान पर कंट्रोल रखने की गारंटी देता है, जो शर्मगाह की हिफाजत की और शर्मगाह की सही इस्तेमाल की गारंटी देता है, मैं उसके लिए जन्नत का गारंटर बनता हूं। एक उसूल, एक ज़ाब्ता हयात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और आज के इस दौर में, आज के इस फितने के दौर में हमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा एहतियात के साथ करना है। इसलिए कि असबाब बढ़ गए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आमने बिल मुशाफा हम बात कर रहे तभी जबान का कंट्रोल, या फिर हमारी ऑफलाइन जिंदगी में ही अभी नहीं, अभी तो दायरा बढ़ गया है, असबाब बढ़ गए हैं, ऑनलाइन भी शुरू हो गया है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम रोजमर्रा इसको इस्तेमाल करते हैं। बातों में चैट करते हुए न जाने किसका तस्करा छिड़ गया और हमने बुराई शुरू कर दी, न जाने किसकी तस्वीर सामने आ गई, हमने उस पर कमेंट कर दी, और वो कमेंट ऐसी थी जो उसके ऊपर बहतान था, इल्जाम था, गुनाह में शामिल हो गए, बड़े कबीरा गुनाह है। कोई तस्वीर सामने फेसबुक पर आ गई और हमने कोई कमेंट पास कर दी, गरचे मजाकन हो, लेकिन हमने उसके ऊपर बहतान लगाया। ये उंगलियों का इस्तेमाल है ना, ये दिल और दिमाग में जो आता है वही हम उंगलियों के जरिए से बस टाइप करके प्रेस कर देते हैं, टच कर देते हैं, और वो वायरल हो जाता है। और एक मर्तबा हमने जो टच कर दिया, नश्र कर दिया, सेंड कर दिया, वायरल कर दिया, पता नहीं कितनों ने उसको आगे बढ़ा दिया, कितनों ने उसको आगे बढ़ा दिया और बढ़ाते रहे, कहां से कहां तक पहुंच जाता है। हमने सोचा नहीं, समझा नहीं, कोई बात आ गई और कोई छोटी सी वीडियो और किसी का बयान और किसी की कोई वीडियो थी जो आगे पीछे से काट कर हमारे सामने रख दी गई, हमने उसको देखा, मतलब समझ में नहीं आया। जो कभी कभार होता है सियाक सबाक से काट कर, आगे पीछे से काट कर डाल दिया जाता है, जो बात का बतंगड़ बन जाता है, हम उस पर कमेंट कर देते, सोचते नहीं, समझते नहीं, और हम
اس پر کمنٹ کر دیتے ہیں، تبصرہ کر دیتے ہیں اور اس پر کچھ لکھ دیتے ہیں، اور وہ ہمارا تبصرہ ایک بڑے فتنے کا سبب بن جاتا ہے، وہ ہماری کمنٹ بڑے فتنے کا، وہ فتنہ بعد میں، لیکن سب سے پہلے ہم گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی جو شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ، کوئی ورڈ، کوئی کلمہ نکالتا ہے، لفظ فرمایا اللہ رب العزت نے، کوئی ورڈ نکالتا ہے تو اس کو چکنے والا، اس کو فوراً نوٹ کرنے والا اس کے پاس موجود ہوتا ہے، نہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے فرشتے جانتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اتنا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گردن کے پاس ایک ایسا بگ لگا دیا، بگ سمجھ نہیں آتا ہے نا، بگ بولنے کے لیے آسان ہو گیا، کسی کے اوپر لگا دیا تو پھر ساری جانکاری، اس کی باتیں اور یا پھر اس کی لوکیشن معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایک ایسا بگ لگا دیا ہے جو ہماری چیزیں ساری ریکارڈ کر رہا ہے، اور پھر ہمارے ساتھ ہم کیا ہوا میں نہیں اڑے، ہوا بھی اللہ کی ہی بنائی بھی ہے، لیکن یہ زمین بھی ہماری چیزوں کو، ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہی، یہ آسمان بھی، یہ در و دیوار بھی، ساری چیزیں نوٹ ہو رہی، ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کل قیامت کے روز، قیامت کا زلزلہ اور بوچھال دیکھ کر انسان کہے گا اس کو کیا ہوا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب سخت بوچھال آ جائے گا زمین میں، سخت بوچھال آ جائے گا اور زمین بالکل ہلا کر رکھ دے گی، انسان کہیں گے اس کو کیا ہوا، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس روز اپنی خبروں کو بیان کرے گی، جو کچھ ہم نے زمین کی پیٹھ پر کیا تھا سارا کے سارا ہمارا اللہ کے سامنے لا کر رکھ دے گی۔ اور ہم دیکھتے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے نا، تو سی سی ٹی وی کیمرے کے جو پرزے اور پارٹس بنائے گئے وہ کہاں سے نکالے گئے، وہ دھاتے، وہ لوہا یا جو بھی ہے نکالا گیا، جس سے میموری کارڈ بنتی ہے اور اس میں ہمارا سارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے، وہ کس سے بنایا گیا، زمین سے نکالا گیا، زمین سے سارے پرزے بنائے گئے، تو وہ زمین جس سے یہ مادات نکالے گئے، پرزے نکال کر ساری چیزیں اللہ نے عقل جو دی ہے اس کا استعمال کر کے بنائے گئے، تو وہ زمین گواہی نہیں دے سکتی، وہ آسمان گواہی نہیں دے سکتا، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پیر گواہی نہیں دے سکتے، زبان تو پلٹی مار دیتی، یہاں پر کیا اور کسی نے دیکھا تو انسان پوچھنے پر فوراً پلٹی مار دیتا، میں نے کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن کل قیامت کے روز زبان پر لاک لگا دیا جائے گا، سورہ یاسین میں ہے نا کہ لاک لگا دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ اور پیر گواہی دے گی، ہر چیز گواہی دے گی، ہر چیز ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہی ہے، ریکارڈ کر رہی ہے، اتنی ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو زبان کے استعمال سے پہلے سوشل میڈیا پر وہ بھی زبان ہی ہے، وہ بھی ہماری الیکٹرانک سمجھو زبان ہی ہے، ہم نے یہاں پر ایسے ہی بول دیا، ریکارڈ کے لیے کچھ نہیں تھا، یہاں پر ریکارڈ ہو رہا ہے بیان، لیکن باتوں باتوں میں کچھ بول دیا، ریکارڈ نہیں ہوا، لیکن کرامن کاتبین یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی وہ ریکارڈ کر رہی، ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم بچ گئے، اللہ کے یہاں سے بچنے والے نہیں ہے، لیکن اس کا سب سے پہلا نقصان معاشرے پر ہوتا ہے، خاندان پر، رشتے پر، خاندان پر، سوسائٹی پر، شہر پر، زبان کے غلط استعمال کا یہ معجل نقد ابھی کا، اسی دنیا کا، ہماری زندگی کا، یہ اس کا اثر ہے زبان کے غلط استعمال کا۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری نصیحت اور ضابطہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْ،
دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی اگر کوئی گارنٹی دیتا ہے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزیں بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، دو قدم ہی چلنا ہے، دو چیزوں کا صحیح استعمال ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، دو چیزوں کا غلط استعمال ہمیں جہنم، جنت سے ہمیں محروم کر کے جہنم میں لے کر جائے گا۔ اخلاق بنتے ہیں زبان سے، زبان کے صحیح استعمال سے، اس میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ ہمارا زبان کا تلخ نہ ہونا یعنی کڑوی زبان والا نہ ہونا، ہمارا جھوٹ نہ بولنا یہ زبان کا صحیح استعمال ہے، ہمارا کسی کی برائی غیبت چگلی نہ کرنا، ہمارا کسی پر کمنٹ نہ کرنا، یہ سارا زبان کے صحیح استعمال میں آیا ہے۔ اور عفت اور عصمت کی حفاظت یہ ہے، اللہ نے یہ ڈیزائرز، خواہشات فطرت میں رکھی ہے لیکن اس کا صحیح استعمال نکاح ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان اٹریکشن رکھا ہے لیکن اس کا جائز اور حلال طریقہ جو ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں مانا جاتا ہے اس کو اور لیگل قرار دیا جاتا ہے، وہ نکاح ہے۔ اور نکاح کے علاوہ ہر مذہب خواہشات کی تکمیل نکاح کے بغیر کرنے کو اللیگل مانتا ہے۔ گرچہ آج کے دور میں قیامت سے پہلے کا فتنوں کا دور چل رہا ہے اور وہ لیو ان ریلیشن شپ وغیرہ جو بھی ہو یہ الگ چیز ہے، لیکن مذہب کی بات مانتا ہو، معاشرے کی، سوسائٹی کی بات کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ نکاح کو، شادی کو یہ پاکیزہ اور مقدس رشتہ مانتا ہے۔ اس کے بغیر خواہشات نفسانی کا پورا کرنا نکاح کے بغیر یہ اللیگل مانتا ہے ہر مذہب اور ہر قانون اور ہر معاشرہ۔ اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے پہلا طریقہ اور سب سے پہلا کنٹرول جس پر کرنا ہے وہ آنکھیں ہے، پھر کان ہے۔ آنکھیں اور یہ کان ہمارے لیے ڈھکن ہے۔ آنکھوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تذکرہ کیا ہے لیکن اسی کے ساتھ کان لگے ہوئے ہیں، فون ہاں کہاں سے کہاں لے جاتی آواز۔ اسلام نے ہر اعتبار سے تعلیم دی ہے کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور کیسے ہر وقت میں ہمیں رہنا ہے، اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ الغرض تو آنکھیں اور کان عزت اور عصمت کی حفاظت میں سب سے پہلے درجے پر آتی ہے۔ آنکھیں یہ ڈھکن ہے، آنکھیں دیکھتی ہے، دل میں اس کے خیالات آتے ہیں اور پھر جا کر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ تصدیق یعنی تصدیق اور تکذیب مطلب شرمگاہ اس گناہ کو کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، آنکھوں کے ذریعے سے۔ آنکھوں نے دیکھ لیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے آنکھوں کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی وہ حلاوت عطا کر دیتے ہیں جو حلاوت کوئی اور چیز عطا نہیں کر سکتی، نہیں دے سکتی۔ ایمان کی وہ مٹھاس آنکھوں کی حفاظت کے ذریعے سے، آنکھوں پر کنٹرول کرنے سے ملتی ہے، وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی۔ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زبان کے استعمال سے پہلے، منہ کھولنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ الفاظ، یہ جملے کیا اللہ کو راضی کریں گے، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے، حقیقت ہے، ٹرو ہے یا نہیں، یا پھر اس سے لوگوں کے دل جڑیں گے یا بکھر جائیں گے۔ یہی سوالات ہماری زبان کو قابو رکھنے میں معاون اور مددگار بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو زبان کا صحیح استعمال کرنے والا اور اپنی عزت اور عفت کی اور عصمت کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔